اسلامی آخری مہینہ اس کی آمد ہو چکی ہے، اور جو اسلامی آخری مہینہ ہے یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی پہلا مہینہ وہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس میں ایک نبی کی قربانی ہے، آنے والے مہینے میں میرے محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کی قربانی ہے۔ تو ہمارے اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ بھی قربانی سے ہے، اور اسلامی سال کی جو انتہا ہے وہ بھی قربانی سے ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، کتنے لوگ اس مہینے میں بڑے پیار محبت سے، ذوق و شوق سے منڈیوں میں جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، گھر لے آتے ہیں، پھر 10 تاریخ کو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ تو قربانی قرب سے ہے، یعنی جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کی جائے، اور پھر بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حکم تھا، اور بہت بڑی یہ آزمائش تھی کہ بیٹے کی قربانی کریں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے بھی مشورہ کیا۔ تو بیٹے سے جب مشورہ کیا، پوچھا بیٹے سے، تو بیٹے نے بھی کہا میرے ابا جان جس طرح اللہ کا حکم ہے آپ کریں۔ تو بیٹا بھی بڑا فرمانبردار تھا۔ تو پھر جب وہ آپ نے عمل کیا، اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اور قرآن میں بھی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اگر اس سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ اس دل کو دیکھتا ہے۔ تو کتنے احباب کو دیکھا گیا جو بڑا ایک فخر، غرور، ایک تکبر ہوتا ہے، اور ایک جانور لے کر اکثر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر منادی آوازیں لگاتا ہے، آؤ جی فلاں صاحب کا جانور ہے، اور آؤ دیکھو اس نے خریدا ہے۔ تو ساری بات دراصل نیت کی ہے۔ اگر نیت ریاکاری کی ہے، ملمہ سازی کی ہے، تصنع و بناوٹ کی ہے، تو پھر دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اگر نیت اس کی ٹھیک ہے تو پھر واہ واہ کرنے سے بھی فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت مولا عمر کے بیٹے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ مدینے کے اندر اکثر آپ سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، تو انہوں نے قربانی کا جانور خریدا، اور اپنے ساتھی سے فرمایا اس کو مدینے کی گلیوں میں گھماؤ، اور سب کو بتاؤ کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا جانور ہے قربانی کے لیے۔ تو یہاں دراصل انہوں نے ترغیب لوگوں کو دلائی تاکہ شعور پیدا ہو جائے، لوگ قربانیاں کریں۔ تو بات اصل یہ نیت کی ہوتی ہے۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والے دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا جو حاجی ہوگا مکہ مدینے کا، اس نے حج کیا ہوگا، اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کیا ہوگا، اور اللہ اس بندے کو سامنے کھڑا کرے گا،
اور پوچھے گا تو نے حج کیا؟ کہے گا اللہ حج کیا، تو اللہ فرمائے گا میرے ہاں اجر نہیں ہے تیرے لیے، اس لیے کہ تو نے اس لیے حج کیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، واہ واہ کریں، چرچے تو تیرے دنیا میں ہو گئے، اب کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک وہ ہوگا جو صحیح جس نے مال خیرات کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو میرا اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ مال تو نے کیوں خرچ کیا؟ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا صحیح ہے، سخاوت کرتا ہے، لہٰذا واہ واہ تیری دنیا میں ہو گئی۔ تو ایک پھر شہید آئے گا جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، دین کے سر بلندی کے لیے جان قربان کی ہوگی، تو اللہ اس سے بھی فرمائے گا تو نے بھی واہ واہ کے لیے اپنی شہادت پیش کی ہے، یہ جان قربان کی ہے، تو میرے ہاں اجر کوئی نہیں ہے۔ تو جب جان کی قربانی رد ہو سکتی ہے تو پھر مال کی تو کوئی بڑی حیثیت نہیں، کہ اگر نیت ہماری خراب ہو تو پھر اس قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو رب کائنات دراصل دل دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے یہ نیت ہی پہنچتی ہے بندے کی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر یہ کوئی قربانی صرف اسی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ دیکھیے جب اللہ نے روزوں کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ تو گویا کہ روزے ہم پر ہی نہیں، ہم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ تو یہاں بھی فرما وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر ایک قربانی مقرر فرمائی۔ تو پتہ چلا یہ باقی امتوں پر بھی تھی، یعنی پہلے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ زمین پر تشریف لائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں میں لڑائی ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، پہاڑ پر رکھو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہ سچا ہوگا۔ تو میرے نبی کے غلاموں اس قربانی کا بھی اللہ نے ذکر کیا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ تو میرے نبی کے غلاموں اس قربانی کا ذکر بھی آیا، تو انہیں جب قربانی کا حکم ہوا تو انہوں نے کیا کیا، پہاڑ پر ایک جو بیٹا تھا حابیل، اس نے جا کے دمبا رکھا، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس نے فصل کی کوئی پیداوار تھی وہ رکھی، دانے جو یہ چیز رکھی۔ آگ پھر آسمانی آئی تو اس نے دمبے کو اٹھایا، دمبے کو وہ جلا گئی، اور جو دوسری اس کی پیداوار تھی کچھ دانے تھے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو میرے نبی کے غلاموں مصطفیٰ کے کس کرم کا شکریہ ادا کریں کہ وہاں جب انہوں نے رکھے تھے نیت کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ تو آج تو میرے اللہ نے کتنے پردے ڈالے ہیں کہ نہ جانے کس کی قبول ہوئی، نہ جانے کس کی قبول نہیں ہوئی۔ ان کا تو سامنے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ تیری قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہوئی۔ تو اللہ نے نبی کے صدقے بڑا کرم کیا ہے، بڑے پردے ڈالے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہلے نبی آدم علیہ السلام، انہیں بھی قربانی کا حکم، ان کے بیٹوں نے بھی قربانی کی۔ تو فرمایا جس بندے کے پاس وسعت ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو، وسعت ہو، تو فرمایا وہ قربانی اگر نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا قریب بھی نہ آئے۔ جس کو اللہ نے یہ وسعت دی ہے تو کتنے بہانے ٹال مٹول اکثر ہم کرتے ہیں۔ تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے بھی یہ مسائل بیان کرتے ہوئے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہماری کتنی عورتیں ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، سانہ گھر میں ہوتا ہے، لیکن انہیں توجہ ہی نہیں ہوتی کہ سانہ گھر میں پڑا ہے، قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک قربانی سے کہتے ہیں پورے گھر کی قربانی ہو گئی، نہ ایک جانور ذبح کرنے سے پورے گھر کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو بندے گھر میں صاحب نصاب ہیں
ہر بندے کی اپنی اپنی قربانی ہے۔ اور پھر یہ بھی عام بات مشہور ہے کہ فلانے کی 7 کر دی، بس باقی ضرورت کوئی نہیں، لیکن 7 کرنے سے بندہ بری و ذمہ نہیں ہوتا۔ اللہ اگر مال دے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جو قربانی کے 3 دن ہیں ان میں اس پر مال آ گیا، یعنی پورا سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ کے لیے ہے کہ زکوٰۃ پر پورا سال گزر جائے۔ تو ان 3 دنوں میں مال اگر بندے کے پاس آ گیا، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں کتنے احباب ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ نصاب، اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، یا اتنا 52.5 تولے چاندی کے اس کے پاس ہے، یا اتنی مالیت ہے، تو وہ اس بندے پر بھی قربانی ہے، اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس رقم بھی ہو تو وہ کہے دوسرے پر فرض ہے، وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اگر اللہ وسعت دے تو یہ بھی سمجھے کہ صدقہ ہوتا ہے، اپنا مال پاک ہوتا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر، زواجر حدیثوں کی کتاب ابن حجر نے نہیں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر مشہور بزرگ تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ان کے پاس کافی سارے احباب آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگے میرے پڑوس میں ایک ماتم ہو گئی، تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی یہاں بیٹھیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بزرگوں نے ان مہمانوں کو بھی ساتھ لیا، دوسرے گھر میں تعزیت کے لیے گئے، تو وہاں بیٹھے تھے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس میزبان کے گھر گئے، زاروں کی طرح رو رہا تھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء تھے اور تابعین کی پوری جماعت تھی، اس کو تسلی تشفی دینے لگے، نہ رو، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، جو آیا اس نے جانا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ لیکن کسی کی بات نہیں سن رہا، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ ابو سنان پوچھنے لگے بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بیان کرنے لگا کہ میرا بھائی بڑا پیارا تھا، اس بھائی کا وصال ہو گیا، بھائی کو ہم نے دفن کیا اور لوگ تو چلے گئے، لیکن میں بھائی کی قبر پر تھا، ذرا کوئی دعا کروں، بھائی کے لیے پڑھوں۔ تو ادھر کھڑا تھا، قبر سے آوازیں آنے لگی، کہنے لگے جب آوازیں آنے لگی تو میں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کی قبر کھودی، وہ مٹی ہٹائی، پتھر جب اٹھائے تو دیکھا کہ بہت بڑا سانپ اس کے گلے میں ہے، اس کو ڈس رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے۔ تو وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں نے کوشش کی اپنے بھائی کو چھڑاؤں، ہاتھ جب آگے کیا تو دیکھا بڑی سخت تپش ہے آتش کی اس آنکھ کے، اور سانپ سے ڈر لگنے لگا، ہاتھ جلنے لگا، پھر ہاتھ پیچھے کر دیا، پتھر اوپر رکھے، مٹی ڈالی، واپس آ گیا۔ بس وہ منظر ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میری سرکار فرماتے ہیں جب میت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کی آوازیں اگر تم سن لو تو تم مردوں کو دفن کرنا ہی بند کر دو۔ میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تمہیں سناتا۔ وہ دیکھیں جس وقت جنازہ جب گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو جانوروں کے کان بھی اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان نہیں سن سکتا تو باقی جانور اس کی آواز سنتے ہیں جب اس کو گھر سے لے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تمہیں اس کی وہ آوازیں سناتا، لیکن اس لیے نہیں دعا کی کہ مردوں کو دفن کرنا ہی بند کر دو گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابن حجر کہنے لگے، وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی کا وہ منظر نہیں بھول رہا، کیونکہ بھائی کو اپنی آنکھوں سے وہ سانپ دیکھا، سانپ دیکھا، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ابن حجر کہنے لگے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے بھائی کا عمل کیسا تھا؟ کہنے لگا بھائی بڑا پکا نمازی تھا، بھائی میرا روزہ دار تھا، اور بھائی میرا ہر نیک عمل کا بڑا پابند تھا، صرف عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ابو سنان کہنے لگے یہ پھر قرآن کی آیت کا مصداق ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قبر کے اندر سانپ، ان کو قبر کے اندر سانپ آئیں گے، انہیں ڈسیں گے، تکلیف دیں گے، پھر اس آیت کا مصداق یہ بندہ بنتا ہے۔
تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چاہیے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی وہ بندہ اپنے مال کو ضرور پاک کرے، اپنے مال سے یہ صدقہ خیرات، یہ قربانیاں کرے۔ 10 ذی الحجہ کے دن امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا اللہ کے ہاں خون بہانے سے کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی خون بہانا سب سے افضل عمل ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھروں اور جو اپنے بال ہیں وہ سمیت آئے گا، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو فرماتی ہیں پہلا قطرہ گرنے سے پہلے میری سرکار نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے، مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھی ایک بھائی تھا جس بھائی کا وصال ہوا، بھائی میرا بڑا غریب تھا، اور میں ایک دن جب سویا خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں، کہنے لگے جب میں نے اپنے بھائی کو خواب کی حالت میں دیکھا، میرا بھائی ایک سواری پر بیٹھا ہے اور قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، عرفات والا جو میدان ہے یہاں میدان حشر لگے گا، یہاں گنہگار نیکوکار لوگوں کے صفیں لگیں گی، یہاں ہی لوگ اپنا حساب دیں گے۔ عرفات والا میدان، اس میدان کے اندر کیوں؟ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، سر اندیپ ہندوستان کے اندر پہاڑ ہے، وہاں آپ کو اتارا گیا، امی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جدہ تن دادی کو کہا جاتا ہے، اما حوا جس پہاڑ پہ اترے اس کا نام جدہ ہو گیا۔ کافی عرصہ آدم علیہ السلام روتے رہے، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے، اتنے روئے کہ آسمانوں کی طرف نہ دیکھتے تھے، زاروں کے تار رویا کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں وہ آدم علیہ السلام اتنے روئے پانی کی نہریں بن گئی، اور ان میں کشتیاں اگر چلائی جاتی تو لوگوں وہ بھی چل سکتے تھے، پرندے آ کر پانی پیتے، پھر یادیں کرتے اللہ کوئی بڑا دکھی بندہ ہے جو توبہ کر رہا ہے، میرے اللہ اس بندے کی توبہ قبول کر لے، پرندے بھی پھر یادیں کرتے۔ پھر مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ایک دن آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ جملے ڈالے گئے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں وہ جملے کیا تھے، فرماتے ہیں جملے یہ تھے یا اللہ محمد کا واسطہ، محمد کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، علی کا واسطہ، المختصر میرے اللہ 5 تن کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ رب کائنات نے فرمایا، ملا معین کاشفی نے اس کو معارج النبوت میں لکھا کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے آدم اس نام کا وسیلہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے، ساری اپنی اولاد کے لیے بخشش کی دعا مانگتا، محمد کے نام کا وسیلہ میں سب کو معاف فرما دیتا، سب کو معاف فرما دیتا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، پھر اما حوا اور آدم علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے، المختصر عرفات کے میدان میں پہنچے۔ عرفہ سے عرفات ہے اور عرفہ کا معنی ہے پہچان والا دن، اور یہاں آ کر دونوں کی پہچان ہو گئی، خوش ہوئے کہ توبہ قبول ہو گئی، قیامت تک لوگ وہاں حج کریں گے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے ان کی ادا کو زندہ رکھنے کے لیے عرفات کے میدان میں لوگوں کی ملاقات کو رکھ دیا، اور پھر جو معاشر کا میدان ہوگا وہ بھی عرفات کے میدان کے اندر قائم ہوگا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عرفات والا میدان، اس میدان کے اندر لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور دیکھیے ابھی عالم قیامت یا حشر قائم نہیں ہوا، لیکن میری سرکار نے وہ ساری خبریں پہلے دے دی، سب خبریں سرکار نے پہلے بتا دی۔ فرمایا 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں، تو ان میں فرمایا 80 صف میری امت کی ہوگی، باقی جو 1.25 لاکھ نبی ہیں 40 صفیں صرف ان لوگوں کی، 80 صف میرے نبی نے فرمایا میری امت کی ہوگی۔ تو کہنے لگے احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
میرا بھائی جا رہا تھا، فرمانے لگے میں نے دیکھا بھائی کو سواری پہ بیٹھے ہوئے، تو اپنے بھائی سے سوال کیا میرے بھائی کیا گزری کیا بنی، تیرا تو وصال ہو گیا تھا، تو ہم سے جدا ہو گیا تھا، اور دنیا سے جو چلا جائے اس کی تو ہمیں خبر نہیں ہوتی، ابھی 40 دن بھی مکمل نہیں ہوتے تو ہم قبر پکی کروانا شروع کروا دیتے ہیں، اور 15 20 ہزار میں پتھر خرید کے لاتے ہیں، لیکن نہ جانے آگے اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ اسی لیے عارف کھڑی رومی کشمیر نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں لمبی رات وہ چھوڑے والی کہ گزرے سے وریاں دی، او کان لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا دی۔ بندہ دبئی یا سعودیہ کے اندر ہو تو پتہ لگوایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا والو وہ جان ایسا ہے جس جہان کی کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں لگوا سکتا۔ تو اسی لیے کسی اور شاعر نے بھی کہا ڈونگیاں قبراں وہ سوڑیاں سامیاں وچ گپاں دے ریاں راتاں اتھے آن عملات نمیڑے نی پوچھیاں جانیاں زاداں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایمن بن اسحاق کہنے لگے میں نے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے پوچھا میرے بھائی کیا گزری کیا بنی، تو ہم سے پہلے آ گیا تھا۔ میرا بھائی کہنے لگا 1 درہم میں نے صدقہ کیا تھا، ایک بوڑھی مائی مانگنے والی آئی میں نے اس کو دیا، اللہ نے صدقہ کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اور پھر میں نے پوچھا بھائی یہ سواریاں کہاں سے آ گئی، کہنے لگا غربت کے باوجود ہر سال قربانی کیا کرتا تھا، اور جس سواری پہ بیٹھا ہوں میری پہلی قربانی ہے، باقی ساری پروٹوکول کے لیے ہے۔ پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے، میرا بھائی کہنے لگا ان پر بیٹھ کر جنت جانے کا ارادہ ہے۔ تو قربانیاں پتہ چلا کہ اس جہان میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، اس جہان کے لیے بندہ مال اکٹھا کر رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ پورے صراط پر کام آئے گی، یہ فربا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، قیمت میں بھی اعلیٰ ہو، خوبصورتی میں بھی اعلیٰ ہو، تو ایسا جانور فرما پورے صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ تو خوش دلی سے کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس کے لیے جو شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی مجنون یا دیوانے پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل بندہ ہو۔ اور دوسری جو شرط بیان کی ہے فرمایا بالغ ہو، یعنی 12-15 سال سے اوپر ہو، بالغ ہونا چاہیے۔ تیسری شرط جو بیان کی فرمایا آزاد ہو، کسی کا نوکر نہ ہو، غلام نہ ہو، آزاد پر۔ چوتھی شرط بیان کی فرمایا مقیم ہو، بندہ مسافر نہ ہو، 92 کلومیٹر اتنا سفر اگر بندے پر ہو تو پھر وہ مسافر ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں کرے تو کر سکتا ہے، نفلی ہو جائے گی، لیکن اس پر وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط علماء کرام فرماتے ہیں مسلمان ہونا چاہیے، حالت اسلام میں ہونا چاہیے، کیونکہ کافر اس عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط فرماتے ہیں علماء کرام بندہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو سونے کی تو قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن چاندی کی قیمت تقریباً ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا نصاب بیان کیا گیا۔ تو میرے نبی کے غلاموں اتنا مال جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی یہ چیک کر لیا کریں کتنا زیور ہے، کتنا سونا ہے، اگر اتنا سونا یا چاندی کے برابر بندے کے پاس قیمت، اور پھر ایسی چیزیں جو حاجت اصلیہ کے اندر داخل نہیں ہیں بس اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں ان کی بھی قیمت لگاؤ، کیونکہ وہ استعمال میں نہیں ہیں، ان کی بھی قیمت لگا کر دیکھو، اگر مالیت اتنی بنتی ہے تو پھر یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر میرا مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔